حضرت سیدنا مالک الدینار فرماتے ہیں، مالک ابن دینار، کہ میں حج کو گیا۔ جب حج کو گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ پورا حرم کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، تقریباً 5 لاکھ لوگ حج کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ 5 لاکھ لوگ حج کو آئے، میں خود بھی حج کو آیا، مولا کس کا حج تو نے قبول کیا وہ بھی مجھے بتا دے، جس کا رد کیا وہ بھی مجھے بتا دے۔ میں یہ دعا کر کے مینا میں آ کر کے آنکھ بند کی اور سویا ہوا تھا، ایسے میں میں نے کیا دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے مالک، ہم نے محمد ابن ہارون نام کا ایک بلخی حاجی ہے، بلخ کا حاجی ہے، اس بلخی حاجی کا حج رد کر دیا ہے، اور تم اٹھو اور اٹھ کر کے جاؤ اور جا کر اس جوان کو بتاؤ، اس شخص کو بتاؤ کہ ہم نے اس کا حج رد کر دیا۔ تم اس کو جا کر بتاؤ ہم نے اس کا حج رد کر دیا۔ اب جوانوں دھیان سے سننا، مالک بن دینار اٹھے اور اٹھنے کے بعد مینا کے اندر جو خیمے الگ الگ لگے ہوئے تھے تو ان لوگوں سے پوچھنے لگے، بلخ کے جو حاجی تھے، اے بلخی حاجیوں، تم میں محمد ابن ہارون کون ہے؟ تو اس وقت بلخ کے حاجیوں نے کہا، آپ کون ہے اور آپ محمد ابن ہارون کو کیسے جانتے ہیں؟ تو کہا کہ میں مالک الدینار ہوں، میں بغداد سے آیا ہوں حج کرنے کے لیے۔ اچھا، اتنے بڑے ولی مالک الدینار، اور آپ ابن ہارون کو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ابن ہارون کیا ہے؟ کہا کیا ابن ہارون کیا ہے؟ کہا ہمارے پورے بلخ میں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار اور پارسا انسان کو ابن ہارون کہتے ہیں۔ اچھا، اب دل میں سوچنے لگے، یا اللہ، تو کہتا ہے رد کر دیا، تو کہتا ہے ابن ہارون کا حج رد کر دیا، اور یہ پبلک کہہ رہی ہے کہ اس سے بڑا متقی پورے بلخ میں کوئی نہیں۔ اس سے یاد رکھنا مسلمانوں، پبلک کے تعریف کرنے پہ پھولنا مت، پتہ نہیں اللہ کی نگاہ میں ہمارا کیا مرتبہ ہے۔ دنیا تو رحمت اللہ علیہ کہے گی، اگر اللہ لعنت اللہ کہہ دے تو کیا ہوگا؟ اللہ غور تو کرے نا، پھر اللہ اللہ ہے نا، اس کی نظر میں اچھے بنو، ہم دنیا کی نظر میں اچھے بن رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں غور کرو، ابن ہارون کی کتنی تعریف کر رہے تھے بلخ والے، بڑا نیک بڑا نیک بڑا نیک، اور اللہ کہہ رہا ہے خواب میں مالک کو میں نے حج رد کر، جا کے بتا۔ تو مالک الدینار ہوشیار اللہ والے تھے، انہوں نے کہا یہ ملے گا کہاں؟ بولے یہ ایسے خیموں میں نہیں رکتا، ہر سال حج کو آتا ہے، ہر سال حج کو آتا ہے، ایسے خیموں میں نہیں رکتا۔ اچھا، پھر کہاں رکتا ہے؟ وہ کھلے آسمان کے نیچے چلچلاتی دھوپ میں رکتا ہے، اور وہ روزے سے رہتا ہے، سال بھر روزہ رکھتا ہے، روزے روزہ، نفل روزہ، پیدل حج کرتا ہے۔ اچھا، اب حضرت مالک الدینار سوچ رہے اللہ کا حکم کچھ ہے، پبلک کچھ کہہ رہی ہے، چلو چلتے ہیں۔ جب اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے تو کیا دیکھا؟ ایک بندہ ہے، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، اور دوسرے ہاتھ سے اس نے اپنے پیر کو باندھ کر زنجیر ہاتھ میں لی ہے، اور آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر، بخش دے۔ رو رہا ہے، روتے روتے اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ابن ہارون جیسے ہی مالک الدینار کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، فوری طور پر آنسو پوچھتا ہے، اور آنسو پوچھ کر کے کہتا ہے اے بزرگ کون ہے آپ؟ آپ نے سلام کیا، وعلیکم السلام، کون ہے آپ؟ میں مالک الدینار ہوں۔ اچھا، کوئی خواب دیکھ کر آئے ہو میرے پاس؟ کوئی خواب دیکھ کر آئے ہو میرے پاس؟ حضرت مالک نے سوچا ارے یہ تو اتنا پہنچا ہوا ہے کہ میرا خواب بھی جانتا ہے۔ خواب دیکھ کے؟ جی خواب دیکھا ہے، یہی خواب دیکھا ہے نا کہ میں نے ابن ہارون کا حج رد کر دیا، جا کے اس کو بتا دو، یہی دیکھ کر آئے؟ ہاں یہی دیکھا۔ تو یہ تو خواب بھی جانتا ہے، خواب کا مضمون بھی جانتا ہے۔ اے اللہ والے، تو میرے خواب کو اور خواب کا مضمون بھی جانتا ہے، اللہ نے تیرا حج رد کر دیا، کیسے رد کر دیا؟ کہا میں اللہ والا نہیں ہوں، میں پاپی ہوں۔ یہ کرامت کے طور پہ نہیں بتا رہا ہوں، یہ برسوں کا تجربہ اس لیے بتا رہا ہوں۔ 25 سال سے ہر سال حج کو آ رہا ہوں۔ کتنے سال سے؟ 25 سال سے ہر سال حج کو آ رہا ہوں، اور ہر سال کوئی نہ کوئی ولی کو خواب دکھتا ہے، اور اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اور ابن ہارون کو کہہ دو کہ میں نے اس کا حج رد کر دیا۔
25 साल से सुकून नहीं है मुझे, सोता हूं तो नींद नहीं आती, भूख भी नहीं लगती, कहीं चैन है ना कहीं सुकून है, बस बेचैन हूं, बेकरार हूं। इबादत करता हूं तो इबादत भी कबूल नहीं, जिक्र करता हूं तो जिक्र भी कबूल नहीं, हज करता हूं तो हज भी कबूल नहीं। क्या करूं मालिक? हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा, इब्ने हारून, मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, मेरा अल्लाह बहुत मेहरबान है, बड़ा करीम है। तूने कुछ ऐसा काम जरूर किया होगा कि अल्लाह तुझसे नाराज है, बता तूने किया क्या है? उसने कहा, ये खास बात है, मैंने कभी किसी को नहीं बताया। ऐ मालिकुद दीनार, मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह मुझसे नाराज क्यों हुआ। तब वो अपना इब्ने हारून अपना वाकया बताता है। इब्ने हारून कहता है, ऐ मालिकुद दीनार, मैं बहुत मालदार बाप का बेटा था, अल्लाह ने बहुत दौलत दी थी, बहुत माल दिया था, गलत दोस्तों की सोहबत में पड़ गया, गलत दोस्त मुझे नशे की तरफ ले गए। मेरी कौम के जवानों, सोहबत ही संवारती है, सोहबत ही बिगाड़ती है। गलत दोस्तों के साथ मत रहो, जो गुनाह की तरफ ले जाए वो मुनाफिक है, वो दोस्त नहीं है। जो बुराई की तरफ ले जाए वो दुश्मन है, दोस्त नहीं है। जो शराब के अड्डों की तरफ ले जाए, जो जुआ के अड्डों की तरफ ले जाए, जो लड़कों की नाजायज दोस्ती की तरफ ले जाए, जो हराम कामों की तरफ ले जाए, वो दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है, वो गद्दार है। सच्चे दोस्त की पहचान है, अगर तू अल्लाह को भूल जाए तो वो तुझे अल्लाह की याद दिलाए। सच्चा दोस्त तुझे अल्लाह की तरफ ले जाता है, सच्चा दोस्त तुझे गुनाह की तरफ नहीं ले जाता। सच्चे दोस्त की पहचान यही है। बहरहाल वो मालिकुद दीनार से कहता है, ऐ मालिक इब्ने दीनार, गलत दोस्तों की सोहबत में पड़ गया, माल बहुत था, नशे का आदी बना दिया, नशा करता रहा। माँ को खबर नहीं थी, माँ को इत्तला नहीं थी कि मैं नशेड़ी हो गया हूँ, मैं नशा करने लगा हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि शाबान की आखिरी तारीख थी, दोस्तों ने मशवरा किया, कल से रमजान शरीफ शुरू हो जाएगा, एक काम करते हैं, कल से तो मौका नहीं मिलेगा नशा करने का, आज जरा जी भर के नशा कर लेते हैं। इतना नशा कर लिया कि शाम हो गई, नशा नहीं उतरा, तो मजबूरन शाम के वक्त मैं डोलता अपने घर आया। मेरे जवानों, अल्लाह वो तुम्हें दिन न दिखाए जो इब्ने हारून को दिखाया। अल्लाह अकबर। गौर से सुनना, इब्ने हारून कहता है, ऐ मालिकुद दीनार, मैं नशे में था, डोलते आया, रमजान का चांद नजर आ चुका था, रमजान मुबारक की तैयारियां हो रही थी, लोगों तेज कदम से नमाज तरावी के लिए मस्जिदों को आबाद करने के लिए जा रहे थे, और मैं डोलते हुए नशे की हालत में अपने घर के दरवाजे पर आया। मेरी माँ ने पहली मर्तबा मुझे नशे की हालत में देखा। मेरी माँ को पता नहीं था कि मैं नशा करता हूँ। पहली मर्तबा माँ ने मुझे नशे की हालत में देखा। जैसे ही नशे की हालत में देखा, मेरी माँ को गुस्सा आया। मेरी माँ ने जोरदार तमाचा मेरे चेहरे पे मारा, क्योंकि मैं माँ का बहुत अदब करता था, माँ का बहुत फर्मा बरदार था। मैं अपनी माँ की कभी नाफरमानी नहीं करता था। मेरी माँ को बड़ा घमंड था मुझ पे, बड़ा एतमाद था कि मेरा बेटा मेरी नाफरमानी कभी नहीं करता। जैसे ही मेरी माँ ने मुझे एक तमाचा मारा, क्योंकि मैं होश में नहीं था, मैं तो नशे में था। नशे की हालत में जब मेरी माँ ने मुझे एक तमाचा मारा, शैतान ने मुझ पे काम किया। मैं गुस्से में आया और नशे की हालत में मैंने अपनी माँ को पलट कर तमाचा मारा। मैंने अपनी माँ को एक नहीं बल्कि कई तमाचे मारे और मारता रहा यहाँ तक कि अपनी माँ को मारते मारते बूढ़ी माँ को उठाकर मैंने जलती हुई आग में फेंक दिया। अल्लाह। जलते हुए तन्नूर में मैंने अपनी माँ को फेंक दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। जब सुबह को मेरा नशा उतरा, मैंने अपनी बीवी को आवाज दी। मेरी बीवी ने बहुत तल्ख लहजे में जवाब दिया। मैंने पूछा, ओ फरमा बरदार नेक बीवी, तू मुझे तलखी में जवाब क्यों देती? तो कहा, मैं तो तेरे नशा उतरने के इंतजार में थी। अरे जब तू अपनी माँ का नहीं हुआ, मेरा क्या होगा? मैं तेरा घर छोड़कर जाती हूँ। मैंने पूछा, माँ को क्या हुआ? माँ को क्या हुआ? कहा, देख माँ को क्या हुआ। तो इब्ने हारून कहता है, मालिकुद दीनार, मैंने देखा मेरी माँ मुर्दा जली हुई रोटी की तरह कोयला बन के पड़ी थी। मैंने पूछा, माँ को ये किसने किया? मेरी बीवी ने पूरी दास्तान बताई। मगर पछतावे से का होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। माँ का कातिल था मैं। मुझे एहसास हुआ कि नशे ने सिर्फ मुझसे नशा नहीं करवाया, नशे ने मुझे माँ का कातिल तक बना।
میں نے اپنی ماں کو قتل تک کر دیا۔ اے نشہ کرنے والے میری قوم کے جوانوں، ہو سکتا ہے کہ تم بھی اپنے باپ کے قاتل بن جاؤ، تم بھی اپنی ماں کے قاتل بن جاؤ۔ ارے اس نے تو چولہے کی آگ میں ماں کو پھینک کر کے جلا دیا، تم تو اپنے ماں باپ کو دکھوں کی آگ میں جلا رہے ہو، ٹینشن کی آگ میں جلا رہے ہو، بے چینی کی آگ میں جلا رہے ہو۔ جا کے پوچھو اپنی ان ماں سے جو تمہیں نشے کی حالت میں دیکھ کر کتنا بے چین ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے، تڑپتی ہے، راتوں کو سو نہیں پاتی، سسکیاں لے کر کے کروٹیں بدل بدل کر اللہ سے دعا کرتی، اللہ میرے بچے کو سنوار دے، میرے بچے کو سنوار دے۔ وہ باپ کے دل سے پوچھو، اللہ اکبر، جس نے تمہیں اتنی امیدوں سے پالا تھا کہ تم جوان ہو جاؤ گے، باپ کا سہارا بنو گے، لیکن نشے کی وجہ سے تم نے اپنے باپ کو بھیک مانگنے پہ مجبور کیا، بڑھاپے میں مزدوری کرنے پہ مجبور کیا۔ اللہ کو جواب کیا دو گے؟ دنیا بھی تباہ کر رہے ہو، آخرت بھی برباد کر رہے ہو۔ سنو سنو، مالک الدینار کہتے ہیں جب اس نے بتایا کہ میری ماں کو میں نے مردہ پایا تو میں نے کڑھاڑی لی اور اپنے اس ہاتھ کو کاٹ دیا کہ جس ہاتھ نے میری ماں کو مارا، ہاتھ کاٹ دیا، اپنا محل بیچ دیا، سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، غلاموں کو آزاد کر دیا، اللہ کی راہ میں سب ختم کر دیا۔ اب ایک مٹھی چنا، اسی سے سحری کرتا ہوں، اسی سے افطار کرتا ہوں، روزانہ روزہ رکھتا ہوں، کوئی گھر نہیں ہے، ہر سال پیدل حج کو آتا ہوں، نہ نماز قبول ہو رہی ہے، نہ روزہ قبول ہو رہا ہے، نہ حج قبول ہو رہا ہے۔ تو حضرت مالک الدینار کہتے ہیں ظالم بدبخت، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے، اللہ کبھی تجھے معاف نہ کرے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت مالک الدینار پلٹ گئے۔ مالک الدینار کہتے جب میں پلٹ رہا تھا تو پلٹتے ہوئے میں نے آواز سنی، اے غموں کو کھولنے والے مجھے معاف کر دے میرے اللہ۔ جب میں آیا خیمے میں لیٹ گیا تو خواب میں مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی، اللہ کے رسول خواب میں آئے اور آنے کے بعد کہا، اے مالک تو نے اس کو بددعا کیوں دی؟ عرض کی یا رسول اللہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا۔ آقا فرماتے ہیں میں بتاؤں قیامت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اللہ کی عدالت میں وہ اور اس کی ماں دونوں کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائے گا تو نشہ کرتا تھا، ماں کا قاتل تھا، تو جہنم میں جا۔ ہزاروں سال تک اس کو جہنم میں جلایا جائے گا، لیکن ایک دن اس کی ماں جو جنت میں چلی گئی تھی وہ اللہ سے پوچھے گی فرشتوں سے، مولا میرا ابن ہارون تیری جنت میں نظر نہیں آتا۔ تو فرشتے جواب دیں گے اس نے تجھے قتل کیا، وہ نشہ کرتا تھا اس لیے وہ جہنم میں جل رہا ہے ہزاروں سال سے۔ تو ماں کی ممتا جنت میں بھی مچل جائے گی اور ماں کہے گی اے اللہ کیا وہ جنت میں نہیں آ سکتا؟ تو اللہ فرمائے گا اگر تو معاف کر دے گی تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ تو اس کی ماں کہے گی مولا تو گواہ رہنا میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا۔ تو وہ معاف کر دے گی تو اللہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ اس کی داستان بتائی، لیکن دیکھو اس نے اپنے آپ کو کیسے برباد کیا۔ میری قوم کے جوانوں، بہت کام کرنا ہے، زندگی جینا ہے، اپنے بچوں کی شادیاں کرنا ہے، عزت کے ساتھ جینا ہے، مالدار بنو، مضبوط بنو، اچھے کاروباری بنو، خوب کماؤ، اچھے کپڑے پہنو، اچھے موبائل استعمال کرو، اچھی سواریوں میں گھومو، اچھے مکانات بناؤ، تاکہ کوئی بندہ جو مسلمان نہیں ہے وہ ہمیں حقیر نہ سمجھے۔ تم ایسے بن کے نکلو کہ کوئی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، لیکن موبائل چرا کے مالدار نہیں بننا، شراب بیچ کے مالدار نہیں بننا، نشہ بیچ کے مالدار نہیں بننا۔ مالدار بننا ہے محنت کر کے بنو، حلال کے ذریعے سے بنو۔ کیوں؟ کیونکہ حرام زیادہ آتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، حلال کم آتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ سور سال بھر میں 12-15 پیدا ہوتے ہیں، لیکن سوروں کا کہیں ریوڑ نہیں ہوتا، ہر دروازے پہ سور بندھا ہوا نظر نہیں آتا۔ بکریاں 2 یا 3 پیدا ہوتی ہے، لیکن جنگل بھر بھر کے ریوڑ بھی نظر آتے ہیں اور ہر دروازے پہ بکریاں کھڑی بھی نظر آتی ہے۔ اللہ بتا رہا ہے بکری حلال ہے، ہم نے برکت رکھی ہے، سور حرام ہے، ہم نے برکت نہیں رکھی۔ حلال کاروبار کرو، محنت کرو، ترقی کرو، اور صرف کما کر اپنے اوپر خرچ مت کرو، بلکہ کما کر جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان کا بھی مدد کرو، ان کی بھی امداد کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس وقت تک تمہاری مدد کرتا رہے گا جب تک تم اپنے مومن بھائی کی مدد کرتے رہو گے۔